الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا. हर किस्म की हमदो सना, किबरियाई, भलाई, शहनशाही, यकताई अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए, जो मालिक मुल्क खालिक कुल है। दुरूद सलाम इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहबिहि वसल्लम की मुक़द्दस मुतहहर बाबरकत हस्ती पर जिनकी ज़ाते बाबरकत आला व बाला है, ख़ातमुन नबिय्यीन है,
اور سابقہ تمام تر انبیاء کی تصدیق کرنے والی ہے۔ رحمت اور بخشش کی دعا جناب اہل بیت اطہار کے لیے، تابعین اعظام کے لیے، صحابہ کرام کے لیے، محدثین اعظام کے لیے، علماء کرام کے لیے، فقہاء کرام کے لیے، جو اپنے اپنے وقت میں علم وحی کی روشنی میں سابقہ انبیاء کی تصدیق کو دہراتے رہے، ان کی سیرت طیبہ کا ذکر کرتے رہے، اور ان کے بارے میں نظریات اور عقائد اس کی وضاحت فرماتے رہے، علم وحی کو پڑھتے رہے، پڑھاتے رہے، سیکھتے رہے، سکھاتے رہے۔ عزیزان گرامی، 25 دسمبر جیسے ہی آتا ہے، اس کے ساتھ ہی اقوام عالم کی ایک قوم قرآن مجید نے اس کو نصارہ کے نام سے اور ہم ان کو عیسائیت کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ ان کے ہاں ایک اہم دن ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کی طرف منسوب ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی اور اللہ کے برگزیدہ ہیں، چنیدہ ہیں۔ اسلام ایک ایسا آفاقی اور عالمگیر مذہب ہے جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغمبر اسلام ہیں ان کو بھی نمایاں کیا، اور جتنے بھی سابقہ انبیاء ہیں ان کی یقین اور ان پر یقین اور ان کی تسلیم و رضا کو بھی لازم اور واجب قرار دے دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ان کا تعلق صرف عیسائیت کے ساتھ نہیں بلکہ اسلام کے ساتھ بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا، اس کو ہم تعارف بھی کہہ سکتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کی نمایاں خصوصیات اور امتیازات بھی کہہ سکتے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا تعارف وہ خود ہی بیان کرتے ہیں، اور اللہ نے اس کو قرآن مجید میں بیان کیا۔ ابھی گود میں ہے، جس وقت میں بچہ ایک بات نہیں کر سکتا، اس وقت میں اپنا تعارف کرواتے ہیں اور فرماتے ہیں قال انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ اور اس کے ساتھ ہی دوسری بات اللہ نے جو عیسیٰ علیہ السلام کا تعارف فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما المسیح ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ القاها الی مریم وروح منہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم، مسیح عیسیٰ ابن مریم اللہ کے رسول ہے، وکلمتہ القاها، اور اللہ کا کلمہ ہے جس کو اللہ نے مریم علیہ السلام کی طرف القاء کیا، اس کو بھیجا۔ اللہ کا کلمہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کن کہا کہ ہو جا، فیکون، تو عیسیٰ علیہ السلام کا حمل ٹھہرا اور ولادت ہوئی۔ گویا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے خاص کلمے کن کی وجہ سے دنیا میں تشریف لائے، اور یہ نسبت اللہ کی طرف اس لیے ہے، وَكَلِمَتُهُ، اللہ کا کلمہ اس لیے ہے کہ اللہ نے یہاں پر خصوصی طور پر کن فرمایا ہے۔ حالانکہ دیکھا جائے تو دنیا کے جتنے امور اور معاملات ہیں اللہ کی مشیت کے بغیر نہیں ہو سکتے، یہاں پر بھی اللہ کی مشیت کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا تھا، لیکن یہاں خصوصیت یہ ہے کہ کن کا کلمہ خاص طور پر فرمایا۔ جب کلمہ فرما دیا تو اللہ نے فرمایا وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا، یہ اللہ کا خصوصی کلمہ ہے جس کے ذریعے سے اللہ نے ان کی تخلیق فرمائی ہے۔ تیسری بار اللہ فرماتے ہیں وَجِيهًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، دنیا اور آخرت میں اللہ کے بڑے مقرب ہیں، بڑے ہی اللہ کے برگزیدہ ہیں، اللہ والے ہیں۔
چوتھی بات اللہ فرماتے ہیں وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا، یہ لوگوں سے تب بات کر رہے تھے، اپنی والدہ کی تب صفائی پیش کر رہے تھے جب یہ بالکل گود میں تھے، اس وقت بچے بات نہیں کیا کرتے۔ اور اس کے ساتھ پانچویں بات اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کے حوالہ سے فرماتے ہیں وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا۔ عیسیٰ علیہ السلام خود لوگوں کو بتا رہے ہیں، اپنا تعارف فرماتے ہیں کہ لوگوں یاد رکھو، سنو، مجھے میرے رب نے وصیت کی ہے، مجھے میرے رب نے خصوصی حکم ارشاد فرمایا ہے، نصیحت کی ہے کہ میں جب تک زندہ رہوں بالصلاۃ والزکاۃ، میں نماز کو قائم کرتا رہوں اور زکوٰۃ کی ادائیگی کرتا رہوں۔ گویا کہ اعمال صالحہ ان کی زندگی کا اہم ترین جز تھا جو اللہ نے ان کو دیا۔ چھٹی بات یہ ہے وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، کہ مجھے اللہ نے یہ حکم دے رکھا ہے اور میرے اللہ نے یہ صفت رکھی ہے کہ میں اپنے والدین کا قطعی طور پر نافرمان نہیں ہوں، وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا شَقِيًّا، نہ ہی میں سرکش اور تکبر کرنے والا ہوں۔ اسی طرح ساتویں بات جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے وہ ہے عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات۔ اس میں اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي وَتُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام وہ نبی اور پیغمبر ہیں، مٹی سے ایک پرندے کی شکل بناتے ہیں، اس کا جسم بناتے ہیں مٹی سے، اور پھر اللہ کے حکم سے اس میں پھونک مارتے ہیں تو اللہ اس میں روح پیدا فرماتے ہیں، وہ پرندہ اڑنا شروع کر دیتا ہے۔ اور اسی طرح ایک آدمی جو بالکل نابینا ہے، مادرزاد نابینا، پیدائشی نابینا ہے، البحری اور برس کی مرض کا اس کو لاحقہ ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام اس پہ ہاتھ پھیرتے اللہ اس کو شفائے کاملہ عجلہ سے نواز دیتے تھے۔ اس طرح جب کوئی آدمی فوت ہو جاتا عیسیٰ علیہ السلام اس کو اللہ کے حکم سے اس کو زندہ کر دیتے، یہ اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرما رہے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، بات کہنے کی یہ ہے، یہ سارے کے سارے ان کے معجزات تھے جو اللہ نے بطور نبی کے ان کو عطا فرمائے تھے تاکہ ان کی نبوت اس کا یقین لوگوں کو ہو سکے۔ تو عزیزان گرامی، عیسیٰ علیہ السلام کے تعارف میں ہم نے جو 7 باتیں پڑھی ہیں ان میں سب سے پہلی بات یہی ہے کہ وہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول اور اس کا کلمہ ہے۔ اللہ نے ان کو دنیا و آخرت میں عزت و اکرام سے نوازا ہے۔ وہ تب بات کرنے لگے تھے جب کوئی بھی بچہ بات نہیں کرتا، بالکل ابھی نووالد ہے، نو مولود ہے۔ اسی طرح اللہ نے ان کو خصوصی طور پر نماز قائم کرنے کی، زکوٰۃ کی ادائیگی کی نصیحت فرمائی ہے۔ چھٹی بات یہ ہے کہ والدین کے خصوصی طور پر والدہ کے خصوصی طور پر فرما بردار ہیں، اللہ نے ان کی طبیعت میں انتہائی میلان رکھا ہے اور وہ ذرا برابر بھی اپنے دل میں ڈٹائی کو پیدا نہیں کرتے۔ جباراً شقیہ، یہ دونوں صفات جو انسان کے اخلاق کو، کردار کو بالکل ملیا میڈ کر دیتی ہیں، ان صفات سے اللہ نے محفوظ رکھا۔ اور اسی طرح اللہ نے ان کو بہت سے معجزات عطا فرمائے جن کے ذریعے سے وہ اپنی نبوت کی علامت اور نشانی کو پیش کیا کرتے تھے۔ عزیزان گرامی، اس مختصر سے تعارف اور عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے کچھ معلوماتی باتیں جو قرآن مجید کی روشنی میں ہے، قرآن حکیم کی روشنی میں ہے، ہم اپنے اگلے پورشن کی طرف بڑھتے ہیں جس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری نبی ہے اور ہمارے نبی ہیں، ہم بطور امتی ان کے امتی ہیں، وہ بطور نبی ہمارے نبی ہیں، لیکن عیسیٰ علیہ السلام وہ نبی ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام سے جڑی عیسائیت کا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں نظریہ وہ ہم بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، لیکن عیسائی خصوصی طور پر اپنی نسبت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف کرتے ہیں، بالکل ویسے جیسے ہم اپنی نسبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کرتے ہیں۔ تو جب ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت اپنی کر رہے ہیں تو ہمارے کچھ نظریات رسول اللہ کے بارے میں ہمارے کچھ عقائد جڑے ہوئے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں،
اور ہمارے کچھ روابط اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی کنیکشنز ہے جو جڑے ہوئے ہیں. ایسے ہی عیسیٰ علیہ السلام کی طرف جو نسبت کرنے والے عیسائی ہیں ان کے بھی کچھ نہ کچھ عقائد، کچھ نہ کچھ نظریات ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. ان کا سرسری سا جائزہ لیتے ہیں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ. پہلا عقیدہ ان کا یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام وہ اللہ کے بیٹے ہیں، اور اللہ کے بیٹے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی روح، جیسے ابھی ہم نے پڑھا وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِّنْهُ، اللہ تعالیٰ نے اپنی روح کو مریم علیہ السلام میں پھونکا، اور اس کے بعد اللہ نے ان کو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کی روح قرار دے دیا، روح اللہ قرار دے دیا. اب روح اللہ کا معنی یہ ہے کہ اللہ نے ایسی پکیزہ روح دی ہے جو اخلاق سے مزین ہے، جو کردار سے مزین ہے. وہ روح جس کو اللہ نے انتہائی مقدس اور بابرکت رکھا ہے، اس سینس میں اللہ نے روح اللہ عیسیٰ علیہ السلام کو قرار دیا. لیکن یہی باتیں ابن اللہ کے آنے والوں کی دلائل بن گئی. انہوں نے کہا کہ نہیں، ابن اللہ کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے بیٹے ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی روح مطلب اللہ کی ولادت ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اس کا کتنی سختی سے اس کا رد کیا. ہم قرآن مجید کی آیات کو بارہا مرتبہ پڑھتے ہیں. سب سے چھوٹی سورت یا چھوٹی صورتوں میں ایک سورت جس کو ہم بار بار پڑھتے ہیں، قل هو اللہ احد اللہ الصمد. اللہ وہ ذات ہے جو اکیلا ہے، اللہ الصمد وہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، لم یلد ولم یولد. وہ ایسی ذات ہے جو نہ پیدا ہوا ہے نہ اس سے کچھ آگے پیدا ہوا ہے. وہ ازل سے ابد تک ہے، اس سے پہلے کچھ نہیں ہے، اس کے بعد بھی کچھ نہیں ہے. وہ اللہ ایسی ذات ہے. لیکن جب ابن اللہ کہہ دیا گیا تو پھر نعوذ باللہ من ذالک، گویا کہ اللہ کا وارث وہ بھی دنیا میں آ چکا ہے. یہی وجہ تھی انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا خدا کہنا شروع کر دیا. اور دوسرا ان کا بنیادی عقیدہ وہ یہی ہے، عقیدہ تثلیث. عقیدہ تثلیث کا معنی یہ ہے کہ یہ بات بھی اہم ہے کہ ان کے بنیادی عقائد میں یہ عقیدہ بھی شامل ہے کہ خدا تین اقانیم کا مجموعہ، تین حصے ہیں خدا کے، تین ستون ہیں، تین قسموں میں منقسم ہے. خدا، اللہ تعالیٰ، عیسیٰ علیہ السلام اور روح القدس، تینوں کو ملایا جائے تو پھر ایک اللہ بنتا ہے. اچھا، اپنی اس بات کو ثابت کرنے کے لیے، کیونکہ علم و کلام کا دورہ ہے، منطق اور فلسفے کا کو سمجھا جانے لگا تھا، اپنی اس بات کو ثابت کرنے کے لیے یہ مثال دیتے ہیں کہ ایک پیسہ میں 3 پائی ہوتی ہیں. جیسے ہم زبان میں بولتے ہیں پائی پائی کا حساب لینا. چھوٹا سا ایک چھوٹی سی رقم ہے، فگر ہے. ایک پیسہ میں 3 پائی ہے. 3 پائی کو ملایا جائے تو ہی ایک پیسہ بنتا ہے. اگر اس میں سے ایک پائی کو بھی نکال دیا جائے تو پورا پیسہ نہیں بن سکتا. ایسے ہی اگر تینوں کو ملایا جائے تو ہی ایک خدا بنے گا. اگر تینوں میں سے کسی ایک کو نکال دیا جائے تو خدا کا وجود مکمل نہیں ہو سکتا. یہ عقیدہ تثلیث کی ایک مثال جس کے ذریعے سے سمجھایا جاتا ہے. لیکن اگر اس عقیدے کو اور اس مثال کو دیکھا جائے، گویا کہ عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے اور اس کے بعد خدا کی تکمیل ہوئی. اس کا معنی یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے، ان کی دنیا میں آمد سے پہلے جو اللہ تعالیٰ کا وجود تھا یا اللہ تعالیٰ کا ایک تصور تھا وہ نامکمل تھا. اگر نامکمل تھا تو پھر کائنات کیسے چلتی رہی؟ کائنات کا وجود کیسے رہا؟ پھر جو خالق کائنات ہے اس کا وجود ہی مکمل نہیں ہے، جو مالک کائنات اس کا وجود ہی مکمل نہیں ہے، تو پھر جو تخلیق شدہ چیز ہے اس کا وجود کیسے ممکن ہو؟ پھر کائنات کیسے قائم ہے؟ اس لیے یہ عقیدہ تثلیث ایک ایسا عقیدہ ہے جس کو
عیسائیوں نے بھی ماوراء العقل قرار دے دیا۔ ماوراء النقل تو ہے ہی تھا، نقل کا معنی ہوتا ہے جس کو کتابوں سے صحیح الاسناد کتابوں سے ثابت کیا جا سکے، وہ تو ماوراء النقل تو تھا ہی، کسی بھی صحیح و مسند کتابوں میں یہ عقیدہ تصریح ملتا ہی نہیں۔ اور ان کی جو بنیادی کتب ہے، اور خاص طور پر جو آسمانی کتابیں ان پہ نازل کی گئیں، انجیل، اس میں بھی یہ عقیدہ قطعی طور پر بالکل ملتا نہیں۔ اگر ملا ہی ملا تو عقلی طور پر، علم الکلام اور دیگر جو عقل کے علوم تھے ان کے ذریعے ملا۔ جب انسان عقل کو فوقیت دیتا ہے نقل پہ، تو عقل تو ہر ایک کی اپنی اپنی ہے، ہر بندے نے اپنی عقل کو استعمال کیا اور عقیدہ تثلیث کا معنی اور مفہوم بیان کرنے کی کوشش کی، نتیجہ یہ نکلا کہ پھر عیسائیت گروہوں میں بڑھتی گئی، اس بنیادی عقائد کے فہم کے اعتبار سے۔ اب فہم، جب ابھی ہم نے کہا کہ نقل کی بنیاد پہ ہو تو ہر ایک کے سامنے وہ سامنے ہے کہ یہ عقیدہ ہمارا بنیادی ہے اور یہ ہمیں اس کتاب سے ملا جو ہماری آسمانی کتاب ہے، یہ ہم اگر مسلمان ہم کہیں یہ ہمیں اس حدیث سے ملا، قرآن مجید سے ملا، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اگر ہم اپنے عقائد کو نقل کی بجائے عقل پر پرکھنا شروع کریں گے تو پھر فہم ہر ایک کا مختلف ہے، فہم میں اتنا تفاوت ہوگا کہ امت گروہوں میں بڑھتی جائے گی، جیسا کہ عیسائیت گروہ در گروہ در گروہ بڑھتی چلی گئی۔ اسی بات پر عقیدہ تثلیث، اس کا فہم اور مفہوم کیا ہے؟ عزیزان گرامی، اس کے ساتھ روح اللہ کا جیسا بھی ہم بات کر رہے تھے کہ اللہ کی روح، اس کا معنی وہ پھر یہ اس روح اللہ کے معنی کو لیتے ہیں کہ اللہ کی روح، وہ اللہ نے جب اپنے نبی کو روح اللہ کہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی روح جو تھی وہ عیسیٰ علیہ السلام میں حلول کر گئی، اس میں داخل ہو گئی۔ جب اللہ کی روح عیسیٰ علیہ السلام میں داخل ہوئی ہے تو گویا کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی خدا بن گئے، اور اس روح اللہ کے معنی کو لے کر پھر انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کہنا شروع کیا۔ اسی طرح چوتھی بات عقائد کے اعتبار سے کہ عیسائیت کا یہ عقیدہ اور کہنا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے صلیب پہ لٹکا دیا ہے اور ان کو پھانسی دے دی گئی، اور اس بنیاد پر لٹکایا گیا کہ اب ہمارے گناہوں کا کفارہ جو تھا وہ ادا کیا جا سکتا۔ اس عقیدے کو بھی اللہ تعالیٰ نے بڑے زور و شور سے اس کا رد فرمایا۔ تو عزیزان گرامی، بات کہنے کی یہ ہے کہ عیسائیت کے بارے میں جو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں عیسائیت کے جو نظریات ہیں، اگر ان کو بنظر عمیق دیکھا جائے تو انسان کسی بھی طور پر اس کو سمجھنے سے بالکل قاصر رہتا ہے، سوائے ان چیزوں سے جو نقل سے ثابت ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی کتابوں میں بھیجی تھی اور واقعی وہ صحیح ہے، اس میں تحریف نہیں ہوئی، اس میں کچھ رد و بدل نہیں کیا گیا۔ ان باتوں کو لیا جائے تو وہ باتیں سمجھ میں آتی ہیں، وہ عقل بھی اس کو مانتی ہے، ورنہ دیگر جتنے بھی عقائد اور نظریات ہیں جو نقل کے مطابق نہیں ہیں، عقل پر پرکھا گیا ہے، اس کو کوئی بھی سلیم العقل اور سلیم الفطرت شخص اس کو تسلیم کر ہی نہیں سکتا۔ عزیزان گرامی، اس کے ساتھ ہم اپنی تیسری بات کی طرف بڑھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پھر ہمارا عقیدہ کیا ہے۔ عیسائیت کے بعد ہم عیسیٰ علیہ السلام کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ تو عزیزان گرامی، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں سب سے پہلی بات اگر ہم نے پڑھنی ہے، ان کا عقیدہ اسلام میں دیکھنا ہے، تو سورۃ مریم ایسی بہترین سورت ہے جس میں ہم بہت سی باتوں کو پڑھ سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں۔ اس میں اللہ فرماتے ہیں فَاتَّخَذْتُ مِن دُونِهِمْ حِجَابًا فَاتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، کہ وہ الگ سے ایک باپردہ خاتون الگ سے عبادت کر رہی ہیں، اللہ کا فرشتہ ان کے پاس آیا اور کہا اللہ آپ کو بیٹے کی خوشخبری دیتے ہیں۔ قالت انی اعوذ بالرحمن، میں تو رحمان کی پناہ میں آتی ہوں، میری ابھی شادی نہیں ہوئی۔
لمبی تفصیل کے بعد معنی یہ ہے کہ اللہ نے ان کو پیدا فرمایا ہے بغیر والد سے، اور خود تعارف فرماتے قال انی عبد اللہ، اور میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا بیٹا نہیں ہوں۔ اور اسی طرح پیدائش گویا کہ اللہ کی روح، اللہ کا کلمہ و کلمتہ، اور اس طرح روح اللہ، اللہ کی روح اور اللہ کا کلمہ، یہ اسلام اور مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام وہ اللہ کے بندے ہیں، بیٹے نہیں ہیں۔ اسی طرح اگر اسلامی تعلیمات کو دیکھنا ہو، اسلامی تعلیمات عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا کہتی ہیں، تو پھر ہمیں نجاشی کے دربار میں پہنچ کر جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ ان کا بیان اور ان کی تقریر کو پھر سننا ہوگا۔ ہم جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی مکہ میں ہیں، پریشان ہیں، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کا حکم دیا، وہ حبشہ میں چلے گئے۔ حبشہ میں پہنچے تو نجاشی جو اس وقت کا بادشاہ تھا، اس نے ان کو پناہ دی۔ مشرکین مکہ بڑے تکلیف میں ہیں کہ یہاں سے بچ کے وہاں چلے گئے، یہ تو کام بھی شروع ہو جائے گا۔ انہوں نے کچھ نمائندگان بھیجے اور وہاں پہنچے، بات چیت ہوئی، ناکام ہوئے۔ اگلا دن ہوا تو انہوں نے کہا، نمائندگان نے جو قریش مکہ کے تھے، کہ ہم نجاشی کے دربار میں ایسی بات کہیں گے کہ نجاشی فوری نکال دے گا۔ لیکن جب صبح وہ نجاشی کے دربار میں پہنچے، کیونکہ نجاشی عیسائی تھا اور سب کو پتا ہے کہ عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو ابن اللہ مانتے ہیں، انہوں نے کہا کہ قریش مکہ کے نمائندگان نے کہ آپ ان سے پوچھئے تو صحیح، جن کو آپ نے پناہ دے رکھی مسلمانوں کو، عیسیٰ علیہ السلام کو، اس کے بارے میں ان کے کیا نظریات ہیں۔ تو اس موقع پر جعفر رضی اللہ عنہ وہ مسلمانوں کی نمائندگی کرتے اور فرماتے ہیں، ایک تو اس مریم کی تلاوت فرمائی، ساتھ ہی فرمایا تقول فیہ الذی جاء بہ نبینا، ہم اس بارے میں بس وہی کہیں گے جو ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، هو عبد اللہ ورسولہ وروحہ وکلمتہ القاها الی مریم العذراء البتول، کہ وہ اللہ کے بندے ہیں، ورسولہ اس کے رسول ہے، اور اس کی روح ہے، جیسے ابھی ہم نے روح اللہ کا معنی پڑھا، وکلمتہ اس کا کلمہ ہے، وروحہ وکلمتہ القاها الی مریم العذراء البتول، اللہ نے مریم پاک دامن خاتون کی طرف اس کو القاء کیا تھا، اس کے رزلٹ اور اس کے نتیجے میں عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اب یہ عقیدہ وہ ہے جو ابن اللہ کے بالکل برعکس ہے۔ جب یہ بیان کر دیا، نجاشی نے وہاں سے ایک تنکا اٹھایا اور کہا ما عدا عیسی ابن مریم، عیسی ابن مریم ما قلت هذا العود، جو تو نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا ہے، کہا ہے، عیسیٰ علیہ السلام اس تنکے سے ذرا برابر بھی زیادہ بھی نہیں ہے، کم بھی نہیں ہے، بلکہ جو تو نے کہا بالکل وہی عیسیٰ علیہ السلام کا ان کی حیثیت ہے، اور اللہ کی طرف سے یہی ان کا مقام ہے۔ عزیزان گرامی، اس کے ساتھ ہی اسلام مسلمانوں کا عقیدہ عیسیٰ علیہ السلام کے حوالہ سے وہ بالکل واضح ہے قرآن مجید کی آیت کی روشنی میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ، کیونکہ جب عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تو مقابل میں یہودی تھے، یہودیوں نے کہا ہم نے تو عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ قتل کر دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ، نہ انہوں نے قتل کیا، نہ انہوں نے صلیب پر چڑھایا، کوئی صلیب نہیں ہوئی، کوئی قتل نہیں ہوا، ولیکن شبہ لہم، لیکن اللہ نے ایک تشبیہ بنائی تھی جو ان کے سامنے پیش کی، انہوں نے اس کو سولی پہ لٹکا کر شور کر دیا کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ لٹکا دیا۔ اور اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کو آسمانوں پہ اٹھایا ہے، اور قرب قیامت ان کا نزول فرمائیں گے، اور امت کا اتحاد ہوگا ان کے ساتھ، پھر اس کے ساتھ وہ آگے بڑھیں گے، اسلام کو غالب کریں گے، اور پھر یہ قیامت کی نشانیوں میں جو بڑی نشانیاں ہیں اس کی تکمیل ہوگی، اس کے بعد پھر قیامت وہ آئے گی۔ عزیزان گرامی، مسلمانوں کا عقیدہ عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے، اس میں پہلی بات وہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے بیٹے نہیں ہیں۔
دوسری بات یہ ہے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کی روح ہے، اللہ کے کلمے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ کلمے اور روح کا معنی وہ اللہ ہی بن گئے ہیں۔ اسلام کا عقیدہ یہ نہیں ہے، یہ سراسر عقیدہ توحید کے برخلاف ہے، جو اس کو مسلمان کبھی بھی آن نہیں کر سکتے۔ تیسری بات یہ ہے کہ وہ ان کو زمین سے آسمان پر اٹھا لیا گیا ہے، قرب قیامت اللہ ان کا نزول فرمائے گا۔ لیکن عزیزان گرامی، ہم اپنے اختتامیہ کی طرف اگر بڑھیں تو بات پھر وہی جو ہم نے شروع میں عرض کی، ولادت عیسیٰ جس کو 25 دسمبر کہا جاتا ہے۔ سچ بات یہ ہے عیسیٰ علیہ السلام ان کی ولادت 25 دسمبر میں شدید اختلاف ہے، اور جتنے مورخین ہیں وہ اس کو اختلافی بات ہی نقل کرتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس پھر 25 دسمبر کو پہلے تو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ منسوب کیا گیا، دوسرا کام یہ کیا گیا کہ اس کو مذہبی رنگ دے دیا گیا، کیونکہ ایک زمانہ ہوا یورپ میں اور دیگر ممالک میں عیسائیت مذہبی اعتبار سے، نظریاتی اور قومی اعتبار سے ان کے معاملات کیا ہیں، لیکن مذہبی اعتبار سے وہ انتہائی زوال پذیر ہیں۔ لوگ عیسائیت کے عقائد کو نہیں مانتے، سیکولر ہونا زیادہ پسند کرتے ہیں۔ تو ان کو مذہب کے ساتھ جوڑنے کا ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ ان کو اس 25 دسمبر کے دن کو مذہب کے ساتھ جوڑ کر اس کو متبرک بنا دیا، نام کرسمس ڈے رکھا گیا۔ کرسمس ڈے دو الفاظ کا مجموعہ ہے، کرائسٹ اور ماس، جس کا معنی ہے مسیح علیہ السلام کی ولادت کے دن اکٹھے ہونے کا دن۔ یوں کہیے یوم میلاد مسیح، میلاد بولتے ہیں پیدا ہونے کے دن کی خوشی میں اکٹھے ہونا اور اس دن کو سیلیبریٹ کرنا۔ تو یہ دن پھر اس دن کی اس مناسبت کے نام سے اس کو معروف کر دیا گیا۔ عزیزان گرامی، اور پھر اس میں ہونے والے جو کام ہیں ابھی جو ہو رہے ہیں، کرسمس ٹری اور اس طرح کی کرسمس کارڈ کے نام سے، یہ کہیں 7ویں صدی عیسوی کے بعد، اور کرسمس کارڈ تو 12ویں صدی عیسوی کے بعد برطانیہ اور جرمن میں ان ساری چیزوں نے جنم لیا، اور وہ سارے کے سارے معاملات جو ابھی کیے جا رہے ہیں اس کا عیسائی مذہب سے قطعی طور پر کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ وہ اللہ کا بیٹا مانتے ہوئے، اپنے بنیادی عقائد اور نظریوں کو سامنے رکھتے ہوئے اس دن کو مناتے ہیں، اور اس کو مذہبی رنگ دے کر ایک مذہبی روح پھونکنے کی ایک کوشش کرتے ہیں، جس کا مظہر ہمارے سامنے ہے۔ عزیزان گرامی، آخری بات یہ ہے، اس ساری باتوں کو سننے کے بعد ہم کیا کریں؟ پہلی بات، ہمیں عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ محبت ہونی چاہیے، ان کے خصائص اور امتیازات ہمیں اس کا علم ہونا چاہیے، جیسا شروع میں ہم نے کچھ بیان کیا۔ دوسری بات یہ ہے عقائد عیسائیت کے جو کچھ نہ کچھ ہمیں اس کا علم ہونا چاہیے۔ تیسری بات یہ اسلام کا عقیدہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا ہے، کن فیکون کا معنی کیا ہے، وکلمتہ کا معنی کیا ہے، روح اللہ کا معنی کیا ہے، ہمیں اس کا کچھ نہ کچھ احساس ہونا چاہیے۔ اور چوتھی بات جو ہمارے کرنے کے ہمیں کیا کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ ہمیں قرآن کے اس عقیدے کی بنیاد پر وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، اللہ فرماتے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ الرحمن کی اولاد ہے۔ اس بات پر تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال هدا، اس بات کے کہنے پر زمین کیوں نہ پھٹی، آسمان کیوں نہ گرا، یہ پہاڑ ریزہ ریزہ کیوں نہ ہوئے، انہوں نے مجھے گالی دے دی ہے۔ عزیزان گرامی، اللہ کو گالی دی ہے، میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا، حدیث کہہ رہی، اس بات پر آسمان کو پھٹنا چاہیے تھا۔ اور اس بات پر، اس عقیدے کی بنیاد پر جو دن منایا جائے، ہم اس دن میں قطعی طور پر کسی بھی اعتبار سے شامل نہیں ہو سکتے۔ بنیاد کیا ہے کہ یہ دن اس عقیدے کی بنیاد پر کہ اللہ کا بیٹا پیدا ہوا ہے، اللہ کے بیٹے کی پیدائش کی خوشی منائی جا رہی، اس کو مذہبی رنگ دے دیا گیا۔ اور عزیزان گرامی، وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ، ہم کسی کو گناہ پر اس کا تعاون نہیں کر سکتے، اور پھر یہ گناہ نہیں ہے اللہ کو گالی دینا ہے۔ ہم اگر کسی کے ساتھ کسی بھی اعتبار سے کچھ چلتے ہیں، مبارکباد کے بینر لگاتے ہیں یا کچھ بھی ہے، تو یاد رکھیے ہم اس عقیدے اور نظریے کو بالکل نارمل لے رہے ہیں، جس کو اللہ نے اپنے آپ کو گالی دینے کے مترادف قرار دے دیا ہے۔
عزیزان گرامی، ان باتوں کو سمجھنا اور اس پہ اپنی زندگی کو استوار کرنا ہم سب کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق سے نوازے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔